اس آیت کریمہ میں اسلامی شریعت کا ایک اہم اصول بیان کیا گیا۔ وہ اصول یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے زینت کے لیے دنیا میں پیدا کی ہیں، چاہے وہ اچھا لباس ہو، اچھا کھانا ہو، اچھے مکانات ہوں، اچھی سواریاں ہوں، تو انہیں کوئی شخص بھی اپنی مرضی سے حرام نہیں قرار دے سکتا۔ بس ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، دکھلاوے سے انسان محفوظ رہے، اور ان چیزوں کی ہوس نہ ہو۔ ہوس سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ اعلیٰ نعمتیں موجود ہیں تو انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اور نہیں ہے تو اس کی ہوس نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے حصول کے لیے انسان حرام میں مبتلا ہو جائے۔ جائز ذریعے سے یہ چیزیں حاصل کرے، جائز انداز میں خرچ کرے، اور دل مولا کی طرف راجع ہو۔ دل میں دنیا کی محبت اور ہوس اور حرص اور لالچ نہ ہو تو ان چیزوں کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، یعنی وہ سوال یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو یہ جو اچھا لباس ہے یا اچھا جوتا پہننا ہے یہ تکبر میں شمار ہوگا یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالی جمیل ہے، خوبصورتی کو، جمال کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی اچھا لباس یا اچھا جوتا یہ چیزیں استعمال کرنے میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تکبر تو کسی مسلمان کو حقیر سمجھنے کا نام ہے، دل کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھے، دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے، یہ تکبر ہے۔ تصوف کی کتابوں میں دنیا سے بے رغبتی کا درس دیا جاتا ہے، اور اچھا لباس، اچھا کھانا، اس سے دور ہونے کا جو درس دیا جاتا ہے اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ وہ انہیں حرام سمجھتے ہیں، یہ بات نہیں، بلکہ صوفیان کرام ایک ذہن رکھتے ہیں۔ وہ ذہن یہ رکھتے ہیں کہ انسان ان چیزوں کا ایسا عادی نہ ہو جائے کہ پھر یہ چیزیں اگر نہ ہوں تو ان کے حصول کے لیے انسان حرام میں مبتلا ہو جائے، تو اس لیے وہ انسان کی ٹریننگ کرواتے ہیں، اور اس طرح ان کی ریاضت و مجاہدات کرواتے ہیں تاکہ بندہ جو ہے وہ چیزیں ہوں تب بھی اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہو، اور یہ چیزیں نہ ہوں تب بھی کوئی فکر نہ ہو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک بڑھیا عورت آئی، تو اس نے دیکھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جو اس بڑھیا کا بیٹا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روٹی کے سوکھے خشک ٹکڑے آپ نے انہیں دیے ہیں، اور وہ روٹی کے خشک ٹکڑے کھا رہا ہے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مرغی موجود ہے اور آپ اسے تناول فرما رہے ہیں۔ وہ ماں تھی، حضور غوث اعظم کی شان کو بھی جانتی تھی، لیکن ماں کی جو محبت ہے وہ بہت غالب آ گئی، تو اس نے صرف یہ کہہ دیا کہ حضرت میں نے بچہ آپ کی خدمت میں تربیت کے لیے دیا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن آپ اس کا خیال بھی تو کریں، آپ خود اچھا کھانا کھا رہے ہیں اور میرا بچہ روکھی سوکھی اور یہ ٹکڑے کھا رہا ہے،
تو آپ خاموشی سے مرغی تناول فرماتے رہے اور جو ہڈیاں موجود تھی ان ہڈیوں پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اے مرغی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. جیسے ہی یہ کرنا تھا وہ مرغی زندہ ہو گئی. پھر آپ نے فرمایا جب تیرا بیٹا اس مقام پر پہنچ جائے پھر جو کھائے وہ اس کی مرضی ہے. یعنی ابھی اس کی تربیت کی ضرورت ہے. اگر ابھی سے وہ اچھی نعمتوں کے کھانے کا عادی ہوگا تو پھر اگر غربت کی وجہ سے وہ اچھی نعمتیں نہیں کھا سکے گا تو حرام میں مبتلا ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں تصوف کی کتابوں میں مد نظر رکھی گئیں. ورنہ صوفیان کرام اچھا لباس، اچھی غذا، اچھے مکان کو حرام کبھی نہیں کہتے. وہ صرف مقصد یہ ہے کہ نفس ان چیزوں کا عادی نہ ہو جائے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ دن جو ہے لوگوں کے درمیان یکساں نہیں رہتے، کبھی غربت کبھی امیری. تو غربت ہو تو انسان بے صبری نہ کرے اور گناہوں میں نہ پڑ جائے. ارشاد فرمایا قل اے محبوب آپ فرمائیے من کون ہے حرم جس نے حرام قرار دیا زینت اللہ اللہ کی وہ زینت التی جو اس نے اخرج لعبادہ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی. اللہ نے جو زینت جو نعمتیں اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی اسے کون حرام قرار دے سکتا ہے. والطیبات اور وہ پاکیزہ روزی من الرزق رزق میں سے وہ پاکیزہ کھانا جو اللہ نے پیدا کیا اسے کون حرام قرار دے سکتا ہے. یعنی کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ ان چیزوں کو حرام قرار دے. قل یہاں پر میں پھر صوفیان کرام کے مقصد کو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. صوفیان کرام کا یہ جو ریاضت و مجاہدات کا جو طریقہ ہے یہ سمجھے فوجی ٹریننگ ہے. فوجی ٹریننگ جس طرح فوجیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہر حالات میں ہر حالت میں وہ تیار رہیں اور کسی بھی حالت میں وہ گھبرائیں نہیں. انہیں بھوکا رکھنے کا عادی بنایا جاتا ہے، پیاسا رکھنے کا، انہیں دوڑنے کا عادی بنایا جاتا ہے، کئی میل چلنے کا عادی بنایا جاتا ہے. تو اسلام کے ماننے والے جنہوں نے اسلام کی لاجک کو سمجھا ہے صوفیان کرام نے اپنے ماننے والوں کو ہر طرح سے ٹریننگ دی تاکہ کیسے بھی حالات ہوں انسان ان حالات سے گھبرائے نہیں بلکہ اس کا مقابلہ کرنا سیکھے. قل اے محبوب آپ فرمائیے ہیا یہ اللہ کی نعمتیں یہ زینت للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے ہے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. یہاں پر ایک سوال ہے کہ دنیا کی نعمتیں تو کافروں کے لیے بھی ہیں، دنیا کی نعمتیں کافروں کے لیے بھی ہیں، لیکن قرآن نے کہا کہ دنیا کی نعمتیں یہ ایمان والوں کے لیے ہیں دنیا کی زندگی میں. فرمایا بات یہ ہے کہ اصل یہ نعمتیں ایمان والوں کے لیے ہیں، اصل یہ نعمتیں ایمان والوں کے لیے ہیں. کافر تو جانوروں سے بدتر زندگی گزارتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اصل نعمتیں یہ نعمت تو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی لیکن جانور بھی تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو کافر جو ہیں وہ جانوروں سے بدتر ہیں. تو اصل جو کائنات میں اشرف المخلوقات ہیں وہ صرف مسلمان ہیں. لوگ کہتے ہیں جی انسان اشرف المخلوقات ہے. ہاں وہ انسان اشرف المخلوقات ہے جو مسلمان ہو، ورنہ جو کافر ہیں انہیں قرآن نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل
یہ کافر تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. خالصۃ یوم القیامہ، اور یہ نعمتیں خالص ہیں ایمان والوں کے لیے قیامت کے دن. دنیا میں تو کافر بھی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن قیامت میں یہ نعمتیں صرف اور صرف مومنوں کو ملیں گے. کذالک، اسی طرح، نفصل الآیات، ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انما حرم ربی، میرے رب نے تو حرام قرار دیا، الفواحش، ہر قسم کی بے حیائی کو. بے حیائی میں تمام گناہ داخل ہیں. ہر قسم کے گناہ کو اللہ نے حرام قرار دیا، اور جسے شریعت نے بے حیائی قرار دیا یقیناً وہ بے حیائی ہے، چاہے دنیا اسے بے حیائی تسلیم کرے یا نہ کرے. الفواحش، میرے رب نے تمام بے حیائیاں حرام فرمائیں. ما ظہر منہا، جو بے حیائیاں ظاہر ہوں، وما بطن، اور جو بے حیائیاں چھپی ہوئی ہوں، لوگوں کے سامنے ہو، لوگوں سے چھپ کر ہو، تمام قسم کی بے حیائیاں رب نے حرام قرار دیں. والاسم، اور گناہ کو رب نے حرام قرار دیا. والبغی بغیر الحق، اور ناحق زیادتی کو اللہ نے حرام قرار دیا. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور اللہ نے حرام قرار دیا کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہراؤ. یعنی جس طرح اللہ کو رب مانتے ہو، الہ مانتے ہو، خدا مانتے ہو، معبود مانتے ہو، تو اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی کو الہ مانا، خدا مانا، معبود مانا، رب مانا، تو تم نے اسے اللہ کے برابر ٹھہرا دیا. ما لم ينزل به سلطانا، جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، تم یہ باتیں اپنی مرضی سے کہتے ہو. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ نے حرام قرار دیا کہ تم کہو اللہ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے. یہ کہنا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری کا قول ہے. اللہ کا فرمان یا تو قرآن میں ہے یا حدیث قدسی میں ہے. اس کے علاوہ وہ بات جس کا مفہوم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث قدسی میں ہے، اپنی طرف سے کہنا یا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے، اسے مہلت دی گئی ہے. جس طرح موت کا ایک مقررہ وقت ہے، یہ مہلت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے تاکہ بندہ اس مہلت سے فائدہ اٹھائے اور توبہ کرے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کا وعدہ آ جائے گا، لا يستأخرون ساعة ساعة ولا يستقدمون، ایک گھڑی نہ وہ پیچھے ہوں گے نہ آگے ہو سکیں گے. یعنی ایک لمحے کی پھر مہلت نہیں ملے گی. تو اس وقت جو دنیا کی نعمتوں میں تم ڈوبے ہوئے ہو، تو یہ مت سمجھو کہ رب ناراض نہیں، بلکہ تم یہ دیکھو کہ تم جو عمل کر رہے ہو وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر شریعت کے مطابق نہیں تو تمہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ جب مہلت ختم ہوگی تو غضب اچانک سے آئے گا. یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یأتینکم رسل منکم، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں، یقصون علیکم آیاتی، وہ تم پر میری آیتیں پڑھ کر سنائیں،
فمن اتقى، تو جو کوئی متقی ہو جائے، تقوی اختیار کرے، وہ اصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ آیت کریمہ بالکل واضح ہے۔ آج جتنا بھی ہمیں خوف ہے، جتنے بھی غم ہے، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، یہ سب گناہوں کی نحوستیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو وہ بندہ جس حال میں ہو اسے سکون ملتا ہے، اور جب اللہ کسی سے ناراض ہو تو چاہے بظاہر وہ دنیا کا بادشاہ ہو لیکن اسے سکون نہیں مل سکتا۔ ایک آسان سی مثال ہم پیش کرتے ہیں کہ جب ہم حج پر جاتے ہیں اور مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں اپنا وقت گزارتے ہیں تو آپ دیکھیں اس وقت جو لباس ہوتا ہے وہ لباس سب سے سادہ لباس ہوتا ہے۔ ہم نے زندگی میں اچھے سے اچھا لباس پہنا ہے، لیکن سادہ سی 2 چادریں ہوتی ہیں احرام میں۔ اس وقت پاؤں میں کوئی عالیشان جوتا بھی نہیں ہوتا، سادہ سی چپل کہ جس میں پاؤں کا ابھار جو ہے کھلا ہوا ہوتا ہے۔ پھر آپ حج کی ٹریننگ دیکھیں کہ جب ہم یہاں سے مکہ شریف جاتے ہیں اور مکہ شریف میں قیام کرتے ہیں تو بعض گھر کی جو راحتیں ہیں وہ وہاں چھوٹ جاتی ہیں۔ بس اوقات آنے جانے میں، جب مسجد الحرام میں جاتے ہیں تو آنے جانے میں کافی دقت ہوتی ہے، کافی چلنا پڑتا ہے، غذا کے معاملات ہیں، بہت سارے معاملات ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم مکے سے مینا جاتے ہیں تو مکے کی ہوٹل کی جو راحتیں ہیں وہ چھوڑ دی جاتی ہیں۔ اب مینا کے خیمے میں آزمائش ہے۔ اب دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ پھر جب ہم میدان عرفات جاتے ہیں تو مینا کے مقابلے میں وہاں پر خیمے مزید کم ہوتے ہیں، سہولتیں مزید کم ہوتی ہیں، اور جب مزدلفہ میں جاتے ہیں تو چھت خالی، یعنی کھلا آسمان۔ اب بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، کھلے آسمان میں رات گزارنی ہے۔ تو اب دیکھیں لمحہ بلمحہ مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ راحتیں، وہ آرام، وہ بستر، وہ بنگلہ، وہ کاریں، وہ بیڈ روم، وہ ساری چیزیں ہم سے چلی گئیں۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ جب بھی حج کا ذکر آتا ہے تو وہ جو راحتیں ہم نے ان 4-5 دنوں میں پائی ہیں اس کی لذت ہم ابھی بھی اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں۔ اس کا سرور ابھی بھی، یعنی کوئی چیز ہم جو کھا لیتے ہیں تو اس کا ذائقہ بسا اوقات اس چیز کا نام لیں تو ذائقہ منہ میں آ جاتا ہے، تو حج کے ایام میں وہ راحتیں ملتی ہیں کہ ذکر کرتے ہیں تو وہ راحت محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو بات کیا ہے؟ وہ حج کے 5 جو ایام حاجی ان میدانوں میں گزارتا ہے، اس کے مقابلے میں وہ 5 دن کسی نے اپنے بنگلے میں گزارے ہوں گے، اپنے بیڈ پر گزارے ہوں گے، اپنے اے سی والے کمرے میں گزارے ہوں گے، اپنی کاروں میں بیٹھا ہوگا، لیکن اسے وہ لذت نہیں مل سکتی جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے مسافر کو ملتی ہے۔ یہ ایک ہی مثال اگر ذہن میں بیٹھ جائے نا، ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ 22,000 کا لشکر ہے یزیدیوں کا، اور ادھر امام حسین 72 افراد کے ساتھ ہیں، بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ 22,000 کا لشکر اس نے سکون نہیں پایا، چین نہیں پایا، اور اللہ تعالی نے ان نیک بندوں کو، ان شہداء کو، ان اہل بیت اطہار کے افراد کو اللہ نے شہادت میں وہ سکون عطا فرمایا کہ دنیا کے سارے سکون اس پر قربان۔ تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب انسان متقی پرہیزگار ہوتا ہے تو بظاہر چاہے کوئی بھی حال ہو مگر اللہ اسے اس میں راحتیں عطا فرماتا ہے۔ بظاہر
مزدلفہ میں کئی میلوں تک کئی گھنٹوں تک چلنا پڑے، بیٹھنے کی جگہ نہ ملے، مگر کہتا ہے اس میں جو لطف آیا وہ لطف اور وہ مزہ کبھی نہیں آیا۔ تو یہ رب کی عطا ہے، یہ رب کا کرم ہے۔ فمن اتقى واصلح، پھر سنیں، جو کوئی متقی اور پرہیزگار ہو، وہ اصلح اور سدھر جائے، اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو اس پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور اس کے بارے میں انہوں نے تکبر کیا، یعنی ماننے سے انکار کر دیا، غرور و تکبر کیا۔ اولئک اصحاب النار، یہی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اس بات پر بھی غور کر لیا کریں کہ اصل جو سزا ہے وہ تو کافروں کو قیامت کے دن ہے اور وہ جہنم کی سزا ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی گناہوں کی نحوستیں ضرور ہیں۔ ہم اگر اپنے اسلاف کو دیکھیں، اپنے باپ داداؤں کو دیکھ لیں، تو وہ کتنی مشکل سے گزارا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں اللہ نے جو سکون عطا فرمایا تھا، آج اس کا 1% بھی ہمیں حاصل نہیں۔ تو گناہ ایک آگ ہے، اور وہ آگ جو ہے انسان کو دنیا میں بھی جلاتی ہے۔ فمن اظلم، اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیتوں کو وہ جھٹلا دے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کے نصیب کا لکھا انہیں پہنچے گا، یہی لوگ ہیں کہ ان کے نصیب کا لکھا انہیں پہنچے گا، جو ان کے کرتوت ہیں اس کی وہ سزا پائیں گے۔ جتنی بھی محنت مشقت انسان کر لے، جو تقدیر میں لکھا ہے اس سے زائد تو وہ پا نہیں سکتا۔ حتی اذا جاءتهم رسلنا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے رسل، یہاں رسل سے مراد فرشتے ہیں، کیونکہ لفظ رسل جو ہے وہ رسول کی جمع ہے، اور رسول کے معنی ہے بھیجا ہوا، تو فرشتے بھی بھیجے ہوئے ہیں، اس مناسبت سے انہیں بھی رسل کہا گیا۔ یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے آتے ہیں، یتوفونہم، ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے، ساری زندگی گناہوں میں گزاری، اب موت کا وقت قریب آیا۔ قالو، وہ فرشتے کہتے ہیں، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ تمہارے جھوٹے معبود، جھوٹے خدا، جھوٹے الہ کہاں ہیں کہ جنہیں تم اللہ کے مقابلے میں پوجتے تھے، اللہ کے مقابلے میں پوجتے تھے۔ یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ ہے، ذرا آپ توجہ سے دیکھیں تو وہ نقطہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ من دون اللہ، یہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ دون کے معنی ہوتا ہے سوا، علاوہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا۔ لیکن الا اللہ اور غیر اللہ اور من دون اللہ، اس میں فرق ہے۔ عربی لفظ جو ہے، عربی میں اگر ایک معنی کے لیے 3 الفاظ ہیں تو ہر معنی کی تاثیر اپنی اپنی ہے۔ تو من دون اللہ یہ اللہ کے دشمنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے،
اور تدعون کبھی پکارنے کے معنی میں آتا ہے اور کبھی پوجا کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ جو مشرکین بتوں کو پکارتے تھے وہ انہیں بندہ سمجھ کر نہیں پکارتے تھے بلکہ الہ سمجھ کر پکارتے تھے۔ تو کسی کو خدا سمجھ کر پکارنا یہ بھی پوجا ہے۔ اس جملے پر مزید غور کریں، کسی کو خدا سمجھ کر پکارنا یہ بھی کیا ہے؟ پوجا ہے۔ یہ بھی پوجا کا ایک حصہ ہے۔ جیسے ہم کہیں یا اللہ، تو یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ یہ عبادت ہے۔ ہم کہیں اللہ، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، کیونکہ ہم نے لفظ اللہ کا جو ذکر کیا الہ سمجھ کر کیا، تو لہذا لفظ اللہ کہنا، رحیم کہنا، رحمان کہنا، جبار کہنا، قہار کہنا سب عبادت ہے۔ لیکن ہم کہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے حضور کا جو نام لیا خدا سمجھ کر نہیں لیا، تو یہ رسول اللہ کی پوجا نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالی ہمیں اس پر ثواب عطا فرمائے گا کہ اللہ کے محبوبوں کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے۔ تو تدعون کے دو معنی ہیں، پوجا کرنا اور دوسرا معنی کیا ہے؟ پکارنا۔ مشرکین چونکہ اپنے بتوں کو الہ سمجھ کر پکارتے تھے، لہذا ان کا پکارنا بھی کیا ہے؟ وہ پوجا کرنا ہے۔ تو اب اگر اس کے لفظی معنی کریں تدعون من دون اللہ، تو دون کے معنی بھی آپ کو کیا بتائے؟ اللہ کے سوا وہ کون جو اللہ کے دشمن ہوں، اللہ کے مخالف ہوں۔ تو فرشتے جب ان کی روح قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہاں ہیں وہ تمہارے جھوٹے خدا جنہیں تم اللہ کے مقابلے میں پکارتے تھے؟ من دون اللہ کس کے لیے آتا ہے؟ اللہ کے دشمنوں کے لیے۔ تو جنہیں تم اللہ کے مقابلے میں اللہ کی دشمنی میں پکارتے تھے، اب بتاؤ وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ قالوا ضلوا عنا، وہ کہتے ہیں وہ تو ہم سے گم ہو گئے، سارے جھوٹے خدا ہم سے غائب ہو گئے۔ وشہدوا علی انفسہم، اور وہ اپنی جانوں پر گواہی دیتے ہیں انہم کانوا کافرین، بے شک وہ کافر تھے۔ قال ادخلوا فی اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا تم داخل ہو جاؤ ان گروہوں میں قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے، من الجن والانس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، فی النار، جہنم میں، یعنی جو تم سے پہلے لوگ جہنم میں گئے اب تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں جاؤ۔ کلما دخلت امۃ، آج تو ایک کافر دوسرے کافر کے ساتھ بڑا تعاون کرتا ہے، بڑے وہ گلے ملتے ہیں، بڑی دعوتیں اڑاتے ہیں، بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں، مگر کل بروز قیامت ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ کلما، جب کبھی، دخلت امۃ، ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا، لعنت اختہا، تو وہ دوسرے پر لعنت کرے گا، حتی، یہاں تک کہ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، جب سب کے سب اس جہنم میں داخل ہو جائیں گے، جب سب جمع ہو جائیں گے جہنم میں، قالت اخراہم لأولاہم، تو بعد میں دنیا میں آنے والے وہ پہلے لوگوں کے متعلق کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء اضلونا، یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، یعنی یہ ہمارے جاہل، بے عقل، گناہگار، فاسق، فاجر، کافر، یہ ہمارے ماں باپ ہیں یا آبا و اجداد ہیں جنہوں نے ہماری غلط تربیت کی اور ہمیں گمراہ کیا۔ فآتہم عذابا ضعفا من النار، اے اللہ تو انہیں جہنم کا دگنا عذاب دے۔
قال لکل ضعف، اللہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، ولکن لا تعلمون، ہاں لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اور کہیں گے پہلے لوگ بعد والوں سے، ہم نے تمہیں تو گمراہ نہیں کیا، ہم بھی انسان تم بھی انسان، تمہیں ہماری باتیں ماننی نہیں چاہیے تھی، ہم خود گمراہ تھے، ہم غلط تھے، تو تمہیں ہماری باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور بات بھی صحیح ہے، اس لیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمارے ماں باپ ایسے ہیں تو ہم کیا کریں، تو سوال یہ ہے کہ ماں باپ یا باپ دادا بہت ساری ایسی باتیں بھی تو کہتے ہیں جن کو آپ نہیں مانتے، جہاں آپ کا دل چاہتا ہے آپ نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں میری عقل میں تو تمہاری بات نہیں آتی۔ تو دین کے معاملات کے اندر، دنیا کے معاملات کے اندر تو ذرا بھی رعایت نہیں کی جاتی۔ چھوٹا سا بچہ بھی ہے، اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی تو ابا کی بات نہیں مانتا، اماں کی بات نہیں مانتا۔ تو دین کے معاملات میں آنکھیں کیوں بند کر لی گئیں؟ کیا اللہ نے عقل نہیں دی تھی؟ فما کان لکم علینا من فضل، تو ہم پر تمہارے لیے کوئی فضیلت نہ تھی، یعنی ہم کوئی بلند و بالا شخصیت نہ تھے کہ ہمارا اتنا زور ہو کہ ہم تمہیں مجبور کر دیں، تمہاری عقل پر پردے لگا دیں، ایسا نہیں تھا۔ تم نے خود جان بوجھ کر کفر کو اختیار کیا۔ فذوقوا العذاب، تو تم عذاب کو چکھو، بما کنتم تکسبون، ان گناہوں کی نحوستیں جو تم کیا کرتے تھے، ان گناہوں کا بدلہ چکھو کہ جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل دی ہے، ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ نہ قبر میں ماں کو آنا ہے، نہ باپ کو آنا ہے، نہ دادا آئے گا، نہ دادی آئے گی، نہ نانا، نہ نانی، نہ دوست احباب، نہ رشتہ دار۔ تو قبر میں ہمیں اپنے اعمال لے کر جانا ہے، تو کسی کی خاطر ہم اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ ماں باپ کی خدمت کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، یہ جب تک شریعت کے دائرے میں ہے تو سبحان اللہ، لیکن جب شریعت کے دائرے سے باہر ہو تو لوگوں کی خاطر گناہ نہیں کیے جائیں گے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔